لباس پہنو تو پرکشش پہنو. پرکشش کا یہ مطلب نہیں کہ آدھا جسم ننگا ہو اور آدھا جسم کورڈ ہو. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے جسم کے اوپر پرکشش لگے. بے ڈھنگا لباس پہننا، ایسا لباس کہ جس کو دیکھ کر بندہ ذرا بھی متوجہ نہ ہو، یہ بھی اچھی عادت نہیں. بعض نیک بیویاں سادگی کے نام پر اپنے کپڑوں کی طرف سے بالکل ہی بے دھیان بن جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. خاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کی بیوی پرکشش نہیں ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو باہر بہت زیادہ پرکشش چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو جو گندگی اس کو باہر متوجہ کر سکتی ہے، کیا وہ اچھائی بن کر اس کو گھر میں متوجہ نہیں کر سکتی؟ تو لباس بنائیں تو ہمیشہ ایسا کہ پرکشش ہو. رسم رواج کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ اس کو سامنے رکھیں کہ یہ لباس میرے جسم کو پرکشش دکھائے، میرے جسم پر پہنا ہوا خاوند کو پسند آ جائے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں کہ کپڑے کے پہننے سے ان کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کپڑے پہن لیتی ہیں ان کپڑوں کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے چہروں پہ معصومیت ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ تقویٰ کا نور ہوتا ہے. پھر ان کا لباس جب وہ پہنتی ہیں تو وہ خود ہی خوبصورت نظر آنے لگ جاتا ہے. تو انسان، تو عورت کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے. یہ دل کی معصومیت ہر خاوند کو اچھی لگتی ہے، اور جب خاوند کا دل سمجھتا ہے نا کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، اس بیوی کو ہمیشہ وہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے. جھوٹی عورت، کینہ پرور عورت، دھوکہ دینے والی، خاوند کو مس گائیڈ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کروا بیٹھتی ہے. خاوند کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں. جس بندے کے ساتھ کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہے اس کے سامنے تو جھوٹ چل جاتا ہے، اور جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا. 1 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کھل جاتا ہے. اور جب خاوند کو یہ احساس ہو کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی. بلکہ جتنی نیک نیت آپ ہوں گی اس کا اثر آپ کے خاوند کے دل پر پڑے گا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، لو بگیٹس لو. آپ کے دل میں خاوند کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود خاوند کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ